الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. اب ایک اہم بات حدیث پاک کی روشنی میں بتانی ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر قیامت کی 15 علامتیں ذکر کی. ان 15 علامتوں کے ظاہر ہونے پر کیا ہوگا، کس طرح سے عذاب آئے گا، اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے. حدیث پاک یہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل امرأته وعق امه وادنى صدیقه واقصى اباه وظہرت الاصوات فی المساجد وصاد القبیلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآیات تتتابع کنظام قطع سلکہ فتتابع رواہ الترمذی. یہ حدیث پاک ہے، انشاءاللہ اس کی تشریح اور اس کا مطلب بیان ہوگا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جب مال فے کو اپنی ذاتی دولت بنا لیا جائے اور مال غنیمت کو، مال امانت کو غنیمت بنا لیا جائے اور زکوٰۃ کو ٹیکس کی طرح سے سمجھا جائے اور علم حاصل کیا جائے دنیاوی مقصد اور دنیاوی نفع کی خاطر، اور آدمی اپنی بیوی کی بات مانے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے اور اپنے دوست کو قریب کرے اور اپنے والد کو دور کرے اور مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں اور اپنے قبیلہ اور خاندان کا بڑا آدمی ہی فاسق ہو جائے اور قوم کا لیڈر انتہائی ذلیل اور رسوا آدمی ہو جائے اور آدمی کی عزت کی جائے کہ اگر عزت نہیں کی جائے گی تو یہ نقصان پہنچائے گا، نقصان پہنچنے کے ڈر سے عزت کی جائے اور گانے والیاں اور گانے کے آلات ظاہر ہو جائیں اور شرابیں پی جائیں اور اس امت کا آخری طبقہ
صحابہ اور ائمہ کرام پر لعنت کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ایسا ہونے لگے تو انتظار کرو سرخ آندھی کا اور زلزلہ کا اور زمین میں دھسنے کا، صورتیں بدل جانے کا اور آسمان سے پتھروں کے گرنے کا اور ایسی نشانیوں کا جو مسلسل ظاہر ہوتی رہیں گی، جیسے کسی دھاگے میں دانے ہوں، موتی ہوں، اور جیسے تسبیح کے دانے ہیں، اگر دھاگا ٹوٹ جائے، جیسے دانے ایک کے بعد دیگرے نیچے گرتے ہیں، ایسے ہی ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، تیسرے کے بعد چوتھی نشانی ظاہر ہوتی رہے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیے، ایک تو نیکی کی باتیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دعا، ذکر، تلاوت، تسبیحات وغیرہ، اور بھی بہت ساری نیکیاں ہیں۔ اکثر صحابہ اکرام نیکیوں سے متعلق اللہ کے نبی سے سوال کرتے تھے، لیکن حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ یہ اکثر برائیوں سے متعلق سوال کرتے تھے، اور اس لیے پوچھتے تھے تاکہ برائیوں سے بچنا نصیب ہو جائے۔ نیکیاں تو واضح ہیں، ہر ایک جانتے ہیں، تو بری باتوں سے واقف ہوتے تھے، پوچھ پوچھ کر معلوم کرتے تھے بری باتیں کیا ہیں، برائیاں کیا ہیں، اور فرماتے ہیں تاکہ ان سے بچنا آسان ہو جائے، ان سے بچنا آسان ہو جائے۔ اس لیے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے۔ اب یہ 15 علامتیں ہیں۔ پہلی ہے اذا اتخذ الفیء الدیولا، فی کہتے ہیں جو مال جنگ میں صلح سے حاصل ہوتا ہے۔ صلح ہوتی ہے دشمن کے ساتھ، دشمن کہتا ہے اتنا مال ہم دیں گے، لڑائی کا سلسلہ بند کرتے ہیں اور دونوں امن کے ساتھ رہیں گے، صلح ہوتی ہے، مال دشمن دیتا ہے، تو اسے مال فی کہتے ہیں۔ لیکن ایک زمانہ آئے گا قیامت کے قریب، مال فی جو سب لوگوں کا حق ہے، جس میں سب کا حق ہے، اس کو اپنا خاص مال سمجھے گا اور اپنے خاص مال کی طرح سے اس مال کے ساتھ معاملہ کرے گا، اور یہ امانت کا مال ہے، اس کی حفاظت ہو اور سب مسلمانوں کو یہ مال ملے، اس کا لحاظ نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے آج کل جو اوقاف سے حاصل ہونے والے مال ہیں، وقف سے، کہ بیت المال میں مال ہے اور مسجدوں میں مال ہے، مدرسوں میں مال ہے، اور بھی ایسی بہت سی جگہیں ہیں وہاں مال ہوتا ہے، اور ان مالوں میں ہر مسلمان کا حق ہوتا ہے، لیکن خاص لوگ ان مالوں پر قبضہ کر لیں گے اور اپنا حق سمجھیں گے، اوروں کو محروم کر دیں گے، یا اوروں کو دیں گے تو برائے نام اپنے لیے کوئی قانون، قاعدہ، کوئی ضابطہ نہیں ہوگا اور بڑی آسانی سے استعمال کریں گے۔ ہمارے اکابر اللہ والے اس قدر احتیاط کرتے تھے کہ مدرسہ جو ان کو قالین دیتا تھا پڑھانے کے لیے، سبق ہوتے ہی قالین سے نیچے آ جاتے تھے، حسیر پر آ جاتے تھے کہ یہ پڑھانے کے لیے مدرسہ دیا ہے، اپنی ذات کے استعمال کے لیے نہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ 2 قلم رکھتے تھے، ایک قلم حکومت کے کاموں میں
استعمال کرتے تھے اور دوسرا قلم اپنے ذاتی کاموں میں استعمال کرتے تھے. دونوں کو آپس میں نہیں ملاتے تھے. اور بھی ہمارے اکابر ایسے تھے. اللہ اکبر. ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ مفتی سعید احمد صاحب اجراروی، ایک بڑی زبردست کتاب ہے حج کے موضوع پر، معلم الحجاج. انہوں نے کتاب لکھی معلم الحجاج، اور حج کے تعلق سے جتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں سب وہیں سے لی جاتی ہیں. عظیم الشان کتاب، تقریباً آج سے 100 سال پہلے لکھی. تو مفتی سعید احمد صاحب اجراڑا کے تھے، اجراڑوی کہا جاتا ہے. مدرسہ نے ان کو ان کے گاؤں میں، ان کی بستی میں بھیجا واعظ و نصیحت کے لیے. مدرسہ نے بھیجا، مظاہر علوم سہارنپور نے. گئے تھے مدرسے کے کام سے، جا کر واپس آئے اور پھر سبق میں لگ گئے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہفتہ 2 ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار اساتذہ کی حاضری دیکھتے تھے. ان کا جو رجسٹر ہے اسے دیکھتے تھے. تو جب دیکھ رہے تھے تو مفتی سعید احمد صاحب رحمہ اللہ کی حاضری دیکھی. تو جس دن ان کو مدرسہ نے اپنے کام سے بھیجا تھا، اس دن بھی انہوں نے لکھا کہ یہ میری ذاتی رخصت ہے. حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بلا کر پوچھا، جب مدرسہ نے آپ کو بھیجا تھا تو آپ ذاتی رخصت کیوں لکھتے ہیں؟ مدرسہ نے اپنے کام سے بھیجا تھا تو مدرسے کی طرف سے رخصت ہے، آپ نے ذاتی رخصت کیوں لکھی؟ تو بڑا بہترین جواب دیا کہ 10 منٹ کے لیے میں اپنے گھر چلا گیا تھا. اجراڑا ہی ان کا گاؤں تھا. 10 منٹ کے لیے اپنے گھر چلا گیا تھا، اس لیے دل گوارا نہیں کیا کہ مدرسے کی طرف سے رخصت لے لوں. دیکھیے 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے میں سے 10 منٹ کا لحاظ ہے. یہ ہے اوقات میں، مال میں، ہر چیز میں کہ شریعت نے اجازت دی ہے، استعمال کر سکتے ہیں. شریعت کی طرف سے اجازت نہیں ہے. جس کام کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے بس اسی کام کے لیے استعمال کرنا ضروری ہے. تو یہ بات یہاں اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں، اذا اتخذ الفیء دیولا، کہ مال فے کو جس میں سب کا حق ہے اس کو خاص مال سمجھا جائے گا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک طالب علم مدرسے سے بہت خوشبودار پھول لے کر گیا، توڑ کر. کہا حضرت اس کو سونگھ لیجئے، بہت زبردست خوشبو ہے، آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. حضرت نے فرمایا بیٹے تمہارے لیے حلال ہے، میرے لیے جائز نہیں. تمہارے لیے حلال ہے لیکن میرے لیے جائز نہیں، میں پھول کی خوشبو سونگھ نہیں سکتا. خوشبو نہیں سونگھے. اور عمل کرنا چاہیں تو آسان ہے، اللہ تعالیٰ راستہ کھولتے ہیں. یہ پہلی بات ہے. دوسری چیز ہے والامانۃ مغنما، امانت کے مال کو غنیمت سمجھا جائے گا. امانت کوئی خاص آدمی کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھواتا ہے تو وہ اس کا مال ہے، اس کی اجازت کے بغیر استعمال درست نہیں، لیکن اس کا استعمال ہوگا. اور غنیمت کا مال جیسے بغیر کسی محنت کے حاصل ہوتا ہے، ایسے ہی امانت کا مال سمجھیں گے کہ ہمارا مال ہے جبکہ ہمارا نہیں. جس کی وہ امانت ہے اس کا مال ہے، اس کا استعمال درست نہیں. لمبی تفصیل ہے مگر میں مختصر کہہ رہا ہوں. جو بھی چیز امانت ہے ہمارے پاس، وقت بھی امانت ہے. کسی نے قلم دے دیا، اب اس کا استعمال ہمارے لیے کیا حکم رکھتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ایک گاؤں، ایک بستی میں گئے اور وہاں کسی نے قلم دے دیا، لکھنا تھا. کسی نے کہا حضرت میرے قلم سے لکھ لیجئے.
اور پھر وہ چلا گیا اور حضرت دینا بھول گئے. اب تحقیق کی کہ کس نے قلم دیا. اب بتایا گیا کہ فلاں گاؤں والا تھا اور یہاں سے تقریباً 300 کلومیٹر ہے. تو پیدل چل کر گئے اور دے کر آئے, ڈھونڈ کر پیدل چل کر گئے اور دے کر آئے کہ جس کام کے لیے تم نے دیا تھا وہ تو ہو گیا اور آگے میرے لیے درست نہیں. دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم تھے حضرت مولانا مرغوب الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ. وہ ایک مرتبہ بھوپال اسٹیشن پر اترے, چائے والے نے چائے پیش کی, چائے پی لے کر, تو مٹی کے پیالے میں چائے دی جاتی ہے عموماً اسٹیشنوں میں, تو چائے لے کر انہوں نے چائے پی اور ابھی چائے پوری نہیں ہوئی ٹرین چلنا شروع کر دی. اب پیالہ جو چائے کا پیالہ ہے ہاتھ میں رہ گیا, گئے اس کو دھو کر اپنے بیگ میں رکھ لیے. واپسی میں جب بھوپال آیا تو پلیٹ فارم پر اترے اور جہاں چائے والے چائے بیچ رہے تھے وہاں گئے اور جا کر کہا کہ یہ کس کی پیالی ہے. لوگوں نے کہا فلاں شخص کی. اس کو بلایا آواز دے کر کہ وہ فلاں تیری پیالی ہے. حضرت لے کر آ گئے. اب بلا کر اس کو انہوں نے پیالی دی اور وہ خوش خوش اس کو لے کر گیا. ایسے بہت سے مسائل ہیں. مثلا عام طور پر ہم سے کوتاہی ہوتی ہے کہ کوئی شخص انتقال ہو جاتا ہے, اس کے گھر جاتے ہیں اور وہاں کھاتے ہیں پیتے ہیں, آسانی سے اس کا مال استعمال کرتے ہیں, جبکہ وراثت کی تقسیم سے پہلے اس کے گھر کا مال استعمال کرنا درست نہیں. اس کے گھر کے مال سے, اس کے گھر سے ہم پانی بھی نہیں پی سکتے, اس لیے کہ وراثت ہے. پہلے جو شخص تھا وہ پورے گھر کا مالک تھا, اس کی اجازت تھی. اب جیسے ہی اس کا انتقال ہو گیا اس کے سب بچے مالک ہیں. اس میں بالغ بھی ہوں گے, نابالغ بھی ہوں گے, کوئی حاضر بھی ہوگا, کوئی غائب بھی ہوگا. کیا سب نے اجازت دے دی؟ سب نے اجازت دے دی, بشرطے کہ سب بالغ ہوں, استعمال کر سکتے ہیں. نہیں تو نہیں. اس لیے ہمارے اکابر جہاں کسی کا انتقال ہو جاتا وہاں جاتے تو پانی بھی نہ پیتے اور تعزیت کر کے چلے آتے کہ پانی کا استعمال بھی درست نہیں. دیکھیے شریعت مطہرہ کس قدر گہرائی میں اتر کر حکم دیتی ہے کہ ہمارا جو مال ہے وہی اپنا ہے, اوروں کے تعلق سے. تو والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما, اور زکات کو ٹیکس سمجھا جائے. زکات کے ساتھ وہ رویہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے. زکات کو ہم عبادت سمجھیں کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے اور اللہ اپنے دیے ہوئے مال میں سے 40 روپے پر 1 روپے پوچھتے ہیں. ہر 40 روپے پر 100 روپے پر 2.5 روپے پوچھتے ہیں, اور وہ بھی سال میں 1 مرتبہ, اور وہ بھی جو خرچ کرنے کے بعد بچ جائے, اور وہ بھی جس پر قرضہ نہ ہو. قرضہ ہو تو پہلے قرض ادا کرو, اور سال بھر خرچ ہونے کے بعد رمضان میں مثال کے طور پر جو مال بچ جاتا ہے اور زکوٰۃ کی مقدار کو پہنچتا ہے, اب شریعت کہتی ہے ہر 100 روپے پر 2.5 روپے نکالو. لیکن ایک زمانہ وہ آئے گا قیامت کے قریب, اس کو ہم مصیبت سمجھیں گے. یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ ہم کیوں دیں؟ ہمارا مال کیسے دیں؟ کیوں دیں؟ یہ وقت آئے گا اور آ چکا ہے, ہماری نظروں میں ہے. زکوٰۃ محبت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ سر جھکا کر نہیں نکالتے ہیں. ایک بوجھ سمجھ کر ٹیکس, جیسے گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں اس کو پسند نہیں کرتے, ایسے ہی یہاں بھی معاملہ ہوگا. وہ زکوٰۃ مغرمہ, زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے. سمجھو قیامت قریب ہے اور عذابات کا سلسلہ شروع ہے. لہذا زکوٰۃ دیں, جتنا مال دیں خوش ہو جائیں. جیسے صحابہ کرام آتے تھے اور کہتے تھے جو مال اے اللہ کے نبی آپ لیں گے وہ ہم کو پسند ہے, اس مال سے جو ہمارے پاس رہ جائے, آپ جو لے لیں گے وہ ہم کو پسند ہے. صحابہ کا مزاج ایسا تھا, لہذا ہمارا مزاج ایسا ہو
کہ جو مال ہم اللہ کے راستے میں دیں، مدرسے میں دیں، مکتب میں دیں، رشتہ داروں کو دیں، غریبوں کو دیں، مسجد بنانے میں دیں، خوش ہو کر دیں کہ وہی ہمارا مال ہے. اور جو ہے اللہ کا کرم ہے، اللہ نے مجھے مال دے دیا کہ میرا گزارا آسانی سے ہو رہا ہے. لہذا زکوٰۃ کو، صدقۃ الفطر کو، اور جو بھی جتنے واجب حقوق ہیں کسی کو بھی بوجھ نہ سمجھے، ٹیکس کی طرح سے معاملہ نہ ہو، بخوشی مال کے ساتھ معاملہ ہو اور بخوشی خرچ کرے. اللہ دینے والے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے بشرطے کہ جائز خرچ ہو، اللہ اس کا بدلہ دیں گے، اور اس کا بدل اللہ دے رہے ہیں. جب سے دنیا بنی ہوئی ہے پانی خرچ پر خرچ ہو رہا ہے، لیکن اس کی جگہ دوسرا پانی، پھر اس کی جگہ تیسرا پانی اللہ دے رہے ہیں. پانی ختم نہیں ہوا. اور کپڑے پیدا جب سے ہوئے پہن رہے ہیں، اور ایک کپڑا پرانا ہوتا ہے اللہ دوسرا دیتے ہیں، دوسرا ہوتا ہے تیسرا دیتے ہیں. اس طریقے سے اللہ دیتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے. اس لیے کسی مال کے ساتھ ہم ایسا نہ سمجھیں جس میں اللہ کا حق یا بندوں کا حق ادا کرنا ہے. ہاں، اگر اپنے فضول کام کرنے ہوتے ہیں، جہاں اپنے ذاتی اخراجات، شادی بیاہ پر، وہاں ہم بخوشی خرچ کرتے ہیں، جبکہ ہمارا لاکھوں کا، کروڑوں کا مال ضائع ہو رہا ہے، اور وہاں بخوشی ہم خرچ کر رہے ہیں، حالانکہ وہاں خوش نہیں ہونا چاہیے. جتنی ضرورت ہے شریعت جو اجازت دے رہی اس وہاں تک خرچ ہو. لیکن معاملہ الٹا ہو گیا. چوتھی علامت اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَتُعِلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ. علم حاصل کیا جائے گا لیکن مقصد دین نہیں ہوگا. مقصد کیا ہوگا کہ ملازمت مل جائے اور قاضی کا پوسٹ مل جائے، قضاوت کا عہدہ مل جائے، اور اس طرح کی اور چیزیں. اصل مقصد کیا ہو؟ اللہ راضی ہو جائے. بس علم اس لیے حاصل کرے اللہ راضی ہو جائے. باقی اللہ تعالیٰ جو کام لینا ہو لیں گے. اللہ کام لینا ہے لیں گے. نیت ہی رکھنی چاہیے اللہ راضی ہو جائے، اور کوئی دوسری نیت ہونی ہی نہیں چاہیے. وَتُعِلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ. مشہور واقعہ ہے بغداد میں جو پہلا مدرسہ بنایا گیا، مدرسہ نظامیہ، نظام الملک نے جو پہلا مدرسہ بنایا، تو ایک دن خواہش ہوئی جا کر دیکھیں کہ طلبہ مدرسے میں کس لیے پڑھ رہے ہیں. خود بادشاہ گیا اور لباس بدل کر گیا، اور بہت سے طالب علم سے ملا، طلبہ سے پوچھا بیٹے تم کیوں پڑھتے ہو، تم کیوں پڑھتے ہو، تم کیوں پڑھتے ہو؟ کسی نے کہا میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے والد امام ہیں، مجھے ان کی جگہ امامت کرنی ہے. کسی نے کہا میرے والد قاضی ہیں، مجھے ان کی جگہ قضاوت کرنی ہے. کسی نے کہا مجھے حکومت اور سرکار کی ملازمت کرنی ہے. پوچھتے رہے پریشان ہو گئے اور نیت کر لی کہ مدرسہ بند کر دیں گے، اب ضرورت نہیں ہے مدرسے کی. بالکل آخر میں ایک کمرہ نظر آیا، وہاں گئے، دیکھا ایک طالب علم ہے اور بہت ادب کے ساتھ کتاب پڑھ رہا ہے، بڑے ادب کے ساتھ، بہت ہی گہرائی کے ساتھ پڑھ رہا ہے. اس کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے بیٹا تم یہاں کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس نے سر اٹھایا اور کہا اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے. آ گئے اور آ کر کہنے لگے اس ایک طالب علم کے لیے پورا مدرسہ ہمیشہ چلاؤں گا. ایسا ایک طالب علم بھی نکل جائے تو میرا مال اور اس کا مقصد حاصل ہے. اس ایک کو بند کرنے کا ارادہ کر لیے تھے، لیکن ایک کی نیت صحیح تھی، اس کی برکت سے. اب یاد رکھیے اللہ جو دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، بعض لوگوں کی برکت سے سب کو معاف کر رہے ہیں. یہی ہے نظام. اب جو بادشاہ پوچھ کر آیا تو بادشاہ نے بعد میں تحقیق کی، وہ جو طالب علم
وہ جو طالب علم پڑھ رہا تھا، جس نے کہا اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، وہی بعد میں چل کر امام غزالی بنے، اور ان سے ایک دو نہیں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کو فائدہ ہوا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے. اور انہی کی کتاب احیاء علوم الدین ہے. احیاء العلوم جسے کہتے ہیں، عظیم الشان کتاب لکھی، اور آج بھی ان کے علم کی برکت پھیل رہی ہے، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، جو بھی علم حاصل کرے صرف یہ نیت رکھے اللہ راضی ہو جائے. وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ. آگے فرماتے ہیں وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ. آدمی اپنی بیوی کی بات مانے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا. دونوں باتوں کو جوڑ کر، اگرچہ ایک 5واں نمبر ہے، ایک 6واں نمبر ہے، دونوں کو جوڑ کر بات سنیے. آدمی اپنی بیوی کی بات مانے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا. مطلب کیا؟ اگر اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کرتا ہے اور اپنی بیوی کی جائز بات مان لیتا ہے، کوئی برائی نہیں. اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، اپنی بیوی کی جائز بات کو مان لیتا ہے، کوئی بات نہیں. ہاں ناجائز بات ہے، اس کو ماننا جائز نہیں. ناجائز باتوں پر عمل کرنا جائز نہیں، اس کا خاص خیال رکھا جائے. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ. آج بلکہ بہت پہلے سے یہ علامتیں ظاہر ہو چکی کہ خاص طور پر جو نیا طبقہ ہے، نیو جنریشن، اس کو دیکھیں وہ کس طریقے سے اپنی بیویوں کی باتوں پر جاتے ہیں اور ماں کی نافرمانی کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں کو خوش کرنے کے لیے بیوی کا حق ادا نہ کیا جائے، بیوی کو پریشان کیا جائے، یہ مطلب بھی نہیں. علماء کرام اور اکابر فرماتے ہیں ایک طرف والدین اور ایک طرف بیوی، دونوں کے حقوق جو ادا کرنا ہے وہ ایسا ہے گویا پل صراط پر چلنا ہے. اگر دائیں طرف جھکیں گے تو بھی دوزخ، بائیں طرف جھکیں گے تو بھی دوزخ ہے. پل صراط پر چلنا ہے تو بہت سیدھے چلنا ہے. لہذا اگر والدین کو خوش کر کے بیوی کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، جب بھی جہنم ہوگی، اور بیوی کو خوش کر کے والدین کو ناخوش کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ستاتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، جب بھی جہنم ہوگی. پل صراط پر چلنے کی طرح ہے. لہذا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ قیامت کے قریب وہ آئے گا کہ آدمی اپنی بیوی کی بات تو مانے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، ماں کا حق ادا نہیں کرے گا، ماں کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آئے گا، بدبختی کا معاملہ کرے گا، العیاذ باللہ. جبکہ ماں اور والد، ماں باپ کا اتنا حق ہے، اتنا حق ہے، اللہ نے جہاں بھی اپنے اوپر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، اکثر جگہوں میں والدین کی فرما برداری کا حکم دیا ہے. لہذا میرے والدین مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس کا اہتمام ہو. اور حدیث میں آتا ہے کہ والدین پر محبت کی نگاہ ڈالنے پر اللہ ایک حج مبرور کا ثواب دیتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر دن بھر میں کوئی شخص 100 مرتبہ دیکھے محبت کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا ہاں، دن بھر میں 100 مرتبہ محبت کے ساتھ دیکھے تو 100 حج مبرور کا ثواب ملے گا. اور فرمایا اللہ اطیب، اللہ کی شان بہت اونچی ہے. اللہ ثواب دینے پر آتے ہیں تو یوں دیتے ہیں، اس کی شان بہت اونچی ہے. لہذا ماں کو ستایا نہ جائے، پریشان نہ کیا جائے، سخت انداز میں بات نہ کی جائے. اور علماء لکھتے ہیں بہت کم وہ گناہ ہیں جن کی سزا دنیا میں ہوتی ہے، اکثر گناہوں کی سزا آخرت میں ہوگی. بہت کم وہ گناہ ہیں، ان میں سے جو ایک اہم گناہ ہے جس کی سزا ضرور دنیا میں ملتی ہے، وہ والدین کی نافرمانی ہے. کہ اللہ تعالیٰ ضرور دنیا ہی میں سزا دیتے ہیں،
اور دے کر رہتے ہیں. آگے فرمایا وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، اور دوست کو اپنے سے قریب کرے گا اور اپنے باپ کو اپنے سے دور کرے گا. عموماً باپ کی نافرمانی نہیں ہوتی، لیکن بات کاٹی جاتی ہے، دوری اختیار کی جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں دوست کو قریب کرے گا، گھنٹوں بیٹھ کر بات کرے گا، لیکن اپنے والد سے بہت اچھے انداز میں بات کرنا گوارا نہیں کرے گا، محبت کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں ہوگا. وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، اور اپنے والد کو دور کرے گا، جیسے بھی دور کرے گا. اور آج اللہ ہمیں معاف فرمائے، موبائل فون ہے، 10 اپنے گھر کے 10 افراد ہیں، 10 افراد کے درمیان موبائل فون آن کرتے ہیں، جو بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور فون دیکھتے بیٹھتے ہیں. اسی لیے علماء لکھتے ہیں قریب رہ کر دور اور دور والوں سے دور رہ کر قریب، قریب والوں کے ساتھ قریب رہ کر دور ہو جاتے ہیں اور دور والوں سے دور رہ کر بھی قریب ہوتے ہیں. اور ایک مسئلہ یہ بھی سنیے، آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ کو فون آ گیا، بڑوں کا ادب نہیں، مجلس کا ادب نہیں، سیدھے سے دھڑلے سے مجلس چھوڑ کر جاتے رہتے ہیں فون لے کر. جبکہ علماء لکھتے ہیں پہلے حاضر لوگوں کا حق ہے، جو آپ کے سامنے ان کا حق ہے، مجلس میں بیٹھے مجلس کا حق ہے. اب ان کو چھوڑ کر آسانی سے باہر چلے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی فون آئے اسے اسی وقت اس کا جواب دینا ضروری ہے اور اس کو سننا ضروری ہے. نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. ایمرجنسی ہے تو اور بات ہے، اگر ایمرجنسی نہیں ہے تو پھر جو موجود لوگ ہیں ان کا حق ہے، والدین کا حق ہے، اساتذہ کا حق ہے، بڑوں کا حق ہے، مجلس کا حق ہے. دل کیسے گوارا کرتا ہے. اور گاڑی چلاتے ہوئے زبردستی جو فون کرتے ہوئے گاڑی چلاتے ہیں، اگر کوئی آدمی سامنے آ جائے تو سر ہلاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہم نے سلام کر دیا، یا ہم سمجھتے ہیں ہم نے سلام کا جواب دے دیا. ادھر جانی نقصان بھی ہے اور پھر جو آداب ہیں آداب کی خلاف ورزی بھی ہے. اس کو سمجھنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے گھر جاؤ تو 3 مرتبہ سلام کرو، ٹہر ٹہر کر. پہلی مرتبہ سلام کرو، کچھ دیر خاموش ہو جاؤ، پھر دوسری مرتبہ سلام کرو، خاموش ہو جاؤ، دیکھو جواب آتا ہے یا نہیں. تیسری مرتبہ سلام کرو، اب بھی جواب نہ آئے تو برا مت مانو، واپس چلے آؤ، واپس چلے آؤ. اجازت نہیں ہے، زبردستی آدمی کو گھر سے باہر نکالنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. ایمرجنسی مسئلہ ہے تو اور ہے، ورنہ عام حالات میں کسی کو زبردستی باہر نکالنا درست نہیں. آپ سلام کریں یا گھنٹی بجائیں، کچھ وقفہ دیں، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ چلے آئیں. ہو سکتا ہے کسی کام میں ہو سکتا ہے سو رہا ہو، کوئی بھی مصروفیت ہو سکتی ہے. یہ سب مسائل کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. تو خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر گئے، بعض صحابہ کرام کو لے کر گئے اور آپ نے سلام کیا. صحابی اندر تھے، خاموش تھے. پھر آپ نے دوسری مرتبہ سلام کیا، صحابی سن رہے تھے، خاموش تھے. پھر تیسری مرتبہ سلام کیا، وہ خاموش تھے. اللہ کے نبی چلے آئے، کچھ ہی دور گئے، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا کہ 3 مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں آیا، میں سمجھا کہ آپ مشغول ہیں. کہا نہیں یا رسول اللہ، آپ کا سلام آہستہ دے رہا تھا تاکہ آپ کی دعا زیادہ سے زیادہ ملے، زیادہ سے زیادہ آپ کی دعا مجھے ملے، اس لیے میں آہستہ جواب دے رہا تھا. میں گھر کے اندر تھا اور سن رہا تھا. اب پھر گئے اور اللہ کے نبی کو گھر کے اندر لائے. یہ ہے مسئلہ. اب دیکھیے موبائل فون کی وجہ سے کتنی بے ادبی گستاخی ہوتی ہے، بڑوں کا لحاظ نہیں. لہذا فون ہماری ضرورت کے لیے ہے. ہم فارغ ہوں تو فون
بات کریں گے. ہم فارغ نہیں، کام میں ہیں، تو ضرورت ہونے کے بعد، ضرورت پوری ہونے کے بعد ایسی اپنی جان کا حق ہے، اپنی صحت کا حق ہے. اور بہرحال یہ تو بات کرنے سے متعلق، لیکن اس کے علاوہ جو فون کے اندر فضول چیزیں ہیں، فلمیں ہیں، گانے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا برائیاں ہیں، نعوذ باللہ، ان میں مشغول ہونا سخت حرام ہے. اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ والدین کے سامنے بیٹھ کر، تو حدیث پاک جو کہہ رہی ہے کہ بیوی کی بات مانے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا اور دوست کو قریب کرے گا اور اپنے والد کو دور کرے گا. آگے فرمایا وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی. جیسے ابھی آپ نے سنا، مسجدوں میں شور و غل، آوازیں بلند ہوں گی، مسجدوں کا لحاظ پاس نہیں ہوگا. اس کی بہت سی باتیں، بہت سی حدیثیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اس قدر غصہ ہوتے تھے کہ کوڑے لگواتے تھے. اگر کوئی مسجد کے اندر زور سے بات کرتا تو کوڑے لگواتے. ایک تابعی ہیں سائب بن یزید، وہ کہتے ہیں میں مسجد کے ایک کنارے ایسے ہی لیٹا ہوا تھا، تو ایک شخص نے مجھے کنکر پھینکا. اب میں دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے. کنکر پھینکا، مجھے بلا کر کہا کہ وہ جو دو شخص باتیں کر رہے ہیں ان کو بلا کر لاؤ. وہ گئے اور بلا کر لائے. پوچھا کہاں سے ہو؟ کہا طائف والے ہیں. کہا اگر مدینہ والے ہوتے تو سزا دیتا، اللہ کے رسول کی مسجد میں زور سے باتیں کرتے ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی سے باہر ایک چبوترا بنایا تھا اور فرمایا تھا جسے کوئی اہم دنیاوی بات کرنی ہے وہ وہاں جا کر بات کرے، اور مسجد میں رہے تو بس قرآن پڑھے، ذکر کرے، دعا کرے، نماز پڑھے، فضول کاموں میں نہ لگے. اجازت نہیں دیتے تھے. لہذا ہمیشہ مسجد کا لحاظ کیا جائے. خاص طور پر رمضان مبارک آ رہا ہے، ایک بڑی جماعت ہوتی ہے جو اپنا وقت گزارنے کے لیے مسجد کو استعمال کرتی ہے. یہاں فضول باتوں کے لیے اور وقت پاس کرنے کے لیے مسجدوں کا استعمال کرتی ہے. سمجھنا چاہیے درست نہیں ہے. تو مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی. آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، کہ اپنے خاندان اور قبیلے کا بڑا آدمی فاسق ہوگا، گنہگار ہوگا. اور پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. جتنے بڑے ہوتے تھے وہ شریعت کے پابند ہوتے تھے، ان کو دیکھ کر بچے بھی شریعت کے پابند ہوتے تھے. لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ گھر کا بڑا فاسق ہوگا. جب گھر کا بڑا فاسق ہوگا تو چھوٹے کیا ہوں گے اور عورتیں کیا ہوں گی؟ سوچ کر دیکھیں. فاسق و فاجر بڑا آدمی ہو جائے گا. اور آگے فرمایا وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، قوم کا، ملت کا، مسلمانوں کا لیڈر سب سے ذلیل اور رذیل شخص ہوگا، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، لیکن وہ سیاست میں آئے گا اور کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے گا، وہ ابھرے گا اور وہ قوم کا لیڈر ہو جائے گا. اس کی تشریح کی ضرورت نہیں، سب سمجھتے ہیں. وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، قوم کا زعیم، بڑا شخص ان میں رذیل شخص ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَّةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، تم دیکھو گے جن کے پیروں میں چپل نہیں ہوا کرتی تھی، بدن پر پورے کپڑے نہیں ہوتے تھے. وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَّةَ، تنگ دست اور فقیر لوگ بڑی بڑی عمارتوں کے بنوانے میں فخر کیا کریں گے. یعنی مال ایسا عام ہو جائے گا کہ رذیل اور ذلیل لوگوں کے ہاتھوں مال جا کر وہی قوم کے لیڈر ہوں گے، بڑے ہوں گے، اور قوم کی لگام ان کے ہاتھ ہوگی. اللہ حفاظت فرمائے. اور آگے فرمایا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی. اس کے علم کی بنیاد پر نہیں، اس کے عمل کی بنیاد پر نہیں، اس کے تقوی کی بنیاد پر نہیں،
وہ معزز ہے، معظم ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اس بنیاد پر نہیں. اس لیے عزت کی جائے گی کہ اگر عزت نہیں کریں گے، عظمت نہیں کریں گے تو تکلیف پہنچائے گا، پریشان کرے گا، راستے میں روڑے اٹکائے گا، نہ جانے کیا کیا کرے گا. اس لیے لوگ اس کی بادل ناخواستہ مجبور ہو کر عزت کریں گے. یہ قیامت کی علامتوں میں سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکرم الرجل مخافۃ شرہ. آگے فرمایا وظہرت القینات والمعازف، اور گانے والی عورتیں اور گانے کے سامان ظاہر ہو جائیں گے. گانے والی عورتیں جو خوبصورت آواز میں گائیں گی، اور میوزک اور میوزک کے آلات عام ہو جائیں گے، سب کے ہاتھوں میں یہ چیز ہوگی. اور آج سے 20, 25, 30 سال پہلے علماء یہ کہتے تھے کہ گھر گھر تھیٹر بنا ہوا ہے، لیکن آج ہم کہنے پر مجبور ہیں ہر شخص اپنی ذات میں تھیٹر بنا ہوا ہے، فلم بنا ہوا ہے. ہر شخص کے ہاتھ میں الا ماشاءاللہ جس کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، باقی ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور گانے والی عورتیں موبائل سے گا رہی ہیں، اور میوزک ہے، اور میوزک اور اس کے جو آلات ہیں وہ ہیں عام ہیں، سن رہے ہیں. گزشتہ سال میرے پاس ایک نوجوان آیا تھا اور کہا حضرت میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیجئے، ہمارے ہی شہر کا، مجھے خودکشی کی اجازت دیجئے. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ موبائل فون سے میں اتنا خراب ہوا ہوں میں اسے بتا نہیں سکتا، بول نہیں سکتا. میں نے اس کو قرآن اور حدیث کی بات کہی، الحمدللہ وہ مان گیا. تو آج یہ حال ہے، بتانے والے کم لوگ بتا رہے ہیں، 2-4 لوگ بتا رہے ہیں، لیکن ہزاروں لاکھوں وہ ہیں جو بتاتے نہیں لیکن ہیں پریشان. موبائل فون کی وجہ سے جس قدر جراثیم ہمارے اندر اترے ہوئے ہیں، اللہ کی پناہ. اس لیے اپنے حال پر رحم کریں، ہمارے اخلاق خراب نہ کریں، ہمارے اعمال خراب نہ کریں، ہماری نگاہیں خراب نہ کریں، ہمارے کان خراب نہ کریں، ہمارا دماغ خراب نہ کریں. سب چیزیں خراب ہوتی ہیں اور ہماری صحت بھی خراب ہوتی ہے. لہذا اپنے اوپر رحم کریں، رحم کر کے موبائل فون کا جائز استعمال ضرور کریں، ناجائز استعمال سے بچیں اور پوری طرح سے بچیں، اور خاص طور پر عورتوں کو بچائیں، ہمارے بچوں کو بچائیں. ان کو کیا ضرورت ہے موبائل فون استعمال کرنے کی؟ بچوں کو بچائیں اور بچوں کے سامنے خود استعمال نہ کریں. آپ 1000 کہیں فائدہ نہیں ہوگا. عمل سے عمل سیکھتے ہیں اور قول سے عمل زیادہ نہیں ہوتا ہے، عمل سے ہی عمل ہوتا ہے. لہذا ہم عمل کریں، ہمارے بچے عمل کریں گے، ہماری عورتیں عمل کریں گی. ایسے بہت سے واقعات ہیں. ہمارے جو اکابر تھے ان کے گھروں کے بچے بھی بچپن ہی سے دینی باتیں کرتے تھے، بچپن سے. اس سے پہلے بھی میں واقعہ سنایا ہوں، اب بھی سناتا ہوں. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بچی تھی، اور اس وقت ان کی عمر 3 سال کی تھی. اچانک بارش ہوئی. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے جو خادم تھے مولانا نصیر الدین صاحب، وہ حضرت شیخ الحدیث کے گھر آئے ہوئے تھے، اور بہت زور کی بارش ہو رہی تھی، بجلی زور کی چمک رہی تھی. تو بچی نے پوچھا حضرت بجلی جب چمکتی ہے، کوندتی ہے اور کڑک ہوتی ہے، کیا دعا پڑھی جاتی ہے؟ 3 سال کی بچی نے پوچھا. ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے، بچی نے کہا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ. اب یہ دعا کبھی کبھی پڑھی جاتی ہے، مشکل دعا ہے، کبھی کبھی پڑھتے ہیں، لیکن ماں باپ نے بچوں کو کس قدر مضبوطی سے سکھایا ہوا تھا کہ بچے آسانی سے پڑھ رہے ہیں. اور ابھی انہوں نے پڑھا بھی نہیں، سوچا ہی تھا، بچی نے پڑھ لیا. تو ماں باپ نیک تھے، اثر ہو گیا. ماں باپ کا اثر واقعتاً ہوتا ہے، اساتذہ کا اثر ہوتا ہے، بڑوں کا اثر ہوتا ہے. ہم نیک بنے، اولاد نیک ہوگی، ہم نیک بنے، طلباء نیک ہوں گے. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کے آلات ظاہر ہوں گے، عام ہو جائیں گے.
اور فرمایا 14 نمبر ہے وشربت الخمور، اور شرابیں پی جائیں گی، اور جبکہ شراب کو ام الخبائث کہا جاتا ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ آدمی شراب پی لیتا ہے، عقل کام نہیں کرتی، جب عقل کام نہیں کرتی تو آدمی جو چاہے وہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک موقع پر سب سے پہلے شریعت کا جو حکم الٹ دیا جائے گا، جس حکم کو اوندھا کر دیں گے، وہ شراب کے تعلق سے ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے، جبکہ قرآن کریم نے شراب کی بڑی برائی بیان کی ہے، سخت برائی بیان کی ہے، کیسے پئیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نام بدل دیں گے، اب شراب کا نام شراب نہیں ہوگا، نام بدل دیں گے، اور یاد رکھیے نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ لہذا آج کا یہ دور ہم ایسے واقعات سینکڑوں سنتے ہیں، ہمارے نوجوان بلکہ بعض لڑکیاں بھی، بعض عورتیں بھی اب شراب تک پہنچ گئی، خاص طور پر نوجوان جو لوگ ہیں وہ ہیں، اور بھی نہ جانے کون کون لوگ ہیں۔ لہذا شراب سے بچیں، اور شراب کا شبہ ہے، شراب نہیں ہے، شبہ ہے، اس سے بھی بچیں، دور رہیں، اپنی عقل خراب نہ کریں۔ شراب کو عربی میں خمر کہتے ہیں، خامیم را، خمر کا معنی ہے وہ چیز جو عقل کو چھپا لیتی ہے۔ تو شراب عقل کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے۔ جب آدمی شراب پی لیتا ہے اسے دائیں بائیں میں تمیز نہیں رہتی، جائز ناجائز میں تمیز نہیں رہتی، وہ حق اور باطل میں تمیز نہیں کر پاتا، ایسی اس کی عقل ہو جاتی ہے۔ آخری نمبر 15واں نمبر ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کا آخری طبقہ شروع طبقے پر لعنت کرے گا۔ علماء نے لکھا ہے اس حدیث کی شرح میں، موجودہ لوگ صحابہ کو برا بھلا کہیں گے، موجودہ لوگ ائمہ کرام کو، امام ابو حنیفہ کو، امام شافعی کو، امام مالک کو، امام احمد ابن حنبل کو برا بھلا کہیں گے، امام بخاری کو کہیں گے، اور بھی نہ جانے کسے کسے کہیں گے، ہمارے اسلاف کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے اکابر کو برا بھلا کہیں گے، اور جبکہ خود ہی ملعون ہو گے، لعنتوں میں گرفتار ہوں گے، ہمارا اپنا حال انتہائی برا ہوگا، لیکن کیچڑ اچھالیں گے اپنے بڑوں پر۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے گلستان میں ایک بات لکھی ہے، سکندر ذوالقرنین کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ سکندر ذوالقرنین تقریباً اس نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی، عظیم الشان بادشاہ تھا۔ اس سے لوگوں نے پوچھا کہ تم نے ساری دنیا کیسے فتح کر لی اور فتح کرتے ہوئے کیسے چلے گئے؟ تو اس نے بڑا عجیب جواب دیا، اس نے کہا جب بھی میں نے کوئی شہر فتح کیا تو وہاں کے رہنے والوں کو برا بھلا نہیں کہا، جن لوگوں کی وہ عزت کرتے تھے میں بھی ان کی عزت کرنے لگا، میں وہاں کے لوگوں کو برا بھلا نہیں کہا، بے ضرورت برا بھلا جو کہا جاتا ہے ایسا کام میں نہیں کیا، جو اچھے لوگ تھے جن کو وہ لوگ عزت کرتے تھے میں بھی ان کو سر پر بٹھایا، تو فتح کرتے چلے گئے۔ لیکن ایک بڑا طبقہ وہ ہے، آج بھی ہے، ہمارے سامنے ہے، جو صحابہ کرام کو بھی، ائمہ اعظام کو بھی، اولیاء کرام کو بھی، اپنے بڑوں کو، والدین کو، اساتذہ کو بھی برا بھلا کہتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ کسی بھی جو ہم سے بڑا ہے، ہم سے نیکی میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں بڑا ہے، اس کی طرف انگلی اٹھانا اپنی بربادی کو دعوت دینا ہے۔ آپ اگر اس کی تعریف نہیں کرتے ہیں نہ کریں، لیکن برا نہ کہیں، اس کی برائی نہ کریں، اسے غلط نہ کہیں، اور خصوصاً صحابہ کرام، ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ صحابہ کرام سے محبت ہمیں جنت لے جائے گی، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ اور دیکھیے شاگرد کی برائی استاذ کی برائی ہوتی ہے، کیا پڑھا ہے خامخواہ، خاک پڑھا ہے، کچھ نہیں آتا، استاذ کی طرف انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ اولاد کی برائی والدین کی برائی سمجھی جاتی ہے نہیں ہے معاشرہ کے اندر۔
اگر اولاد کی برائی ہوتی ہے، ماں باپ سمجھتے ہیں میری برائی ہو گئی، پریشان ہوتے ہیں کہ میری عزت خاتمے میں لا دی. اور اگر خواہ کوئی برائی کرتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میری اولاد کی کیوں برائی کر رہا ہے، خواہ بے بنیاد. اب بتائیں صحابہ کرام کو برا کہنا، کیا صحابہ کے استاد اللہ کے رسول کی طرف برائی کی نسبت نہیں کرنا ہے؟ کہ صحابہ نعوذ باللہ اگر برے تھے تو ان کے استاد کی طرف انگلی اٹھانا ہے. ان کے استاد ہم سب کے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، گویا اللہ کے رسول کو برا کہنا ہے، نعوذ باللہ ایمان چلا جائے گا. لہذا صحابہ کا نام آئے عظمت کے ساتھ سر جھکا لیں. ہمارے بڑوں کا نام آئے، ہمارے اکابر کا نام آئے، اولیاء کرام کا نام آئے، ائمہ اعظام کا نام آئے، سر جھکا لیں. اور 28ویں پارہ قد سمع اللہ ہے، اس میں ایک بڑی پیاری دعا ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. کتنی پیاری دعا ہے، اللہ خود سکھا رہے ہیں. ربنا اغفر لنا، پروردگار ہماری مغفرت کیجیے، ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، ہمارے ان سب بھائیوں کی مغفرت کیجیے جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے چلے گئے، ایمان کے ساتھ چلے گئے. اللہ اکبر. عام بھائیوں کے تعلق سے یہ بات ہے تو صحابہ کیا ہیں، اولیاء کیا ہیں، ائمہ کیا ہیں. اللہ اکبر. کتنی پیاری دعا ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، پروردگار ہماری مغفرت کیجیے اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت کیجیے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جا چکے. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، پروردگار ان کی طرف سے ہمارے دلوں میں کینہ مت رکھیے، ان کی طرف سے ہمارے دلوں میں کوئی کینہ، کوئی برائی نہ رکھے. اگر کسی وجہ سے کوئی برائی آ رہی ہے تو ہمارے دل کو صاف کر دیجئے اور ہم یہ کہہ لیں اے اللہ میں کم بخت ہوں، میں برا ہوں، وہ بہت اچھے تھے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، وہ بہت اچھے تھے. اب یہ دعا پھر سے سنیے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، جو ایمان والے ہیں ان کی طرف سے ہمارے دلوں میں کینہ مت رکھیے. ربنا انک رؤوف الرحیم، پروردگار بلا شبہ آپ رؤوف ہیں، رحیم ہیں، بڑی مہربانی کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں. یہ 15 علامتیں اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، دیکھو لا يصلح هذه الامہ، یا فرمایا لا تصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس امت کا آخری طبقہ قسم بخدا نیکی کو، ہدایت کو نہیں پا سکتا مگر اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلا طبقہ نے پایا تھا. جس طریقے سے چل کر صحابہ نے، اولیاء نے، ہمارے بڑوں نے نجات حاصل کی، اسی طریقے پر ہی ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں. اگر الگ راستہ اپنائیں گے تو نجات نہیں ملے گی. اپنے بڑوں سے روگرداری کرنا غفلت کی علامت ہے. ہمارے ہر بڑے بڑے ہیں، یہ مقام ہونا چاہیے، کسی کی برائی نہیں. ہاں اگر کوئی اسلام کا مخالف ہے، شریعت کا مخالف ہے، وہ اور بات ہے، وہ اور بات ہے. لیکن اگر کوئی ایسا نہیں ہے، ایمان والا ہے، ہدایت والا ہے، اس کی برائی کی اجازت نہیں. تو یہ 15 باتیں، 15 علامتیں اللہ کے نبی نے بتائی. آخر میں فرمایا ارتقبوا عند ذالک، اگر یہ باتیں ظاہر ہو جائیں تو انتظار کرو. کس کا؟ ریحن حمراء، سرخ آندھی کا، جو تیز ہوا چلتی ہے اور مٹی اوپر اڑاتی ہے اور مٹی لال ہوتی ہے تو ہوا کے اندر بھی سرخی آتی ہے، تو اس کا نام ہے سرخ آندھی. تو فرمایا یہ باتیں جب ظاہر ہو جائیں انتظار کرو سرخ آندھی کا. وہ خسفن، وہ مسخن، خس زمین میں دھسنے کا انتظار کرو کہ اچانک سرخ آندھی چلے گی اور اچانک یہ سنو گے کہ فلاں لوگ زمین کے اندر دھس گئے، اور ایسا بھی سنو گے کہ چہرے بدل دیے گئے. وہ مسخن،
وقذفن، یہ بھی سنو گے کہ آسمان سے پتھر آ کر گرا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہ سب ہوگا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے وہ آیاتن، اور ایسی ایسی نشانیاں پے بپے ایک بعد دیگرے ظاہر ہوتی رہیں گی، جیسے اگر تسبیح ہے، اگر اس کا دھاگا توڑ دیا جائے، کاٹ دیا جائے تو دانے بڑی آسانی سے ایک بعد دیگرے گرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ دھاگا خالی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک بعد دیگرے نشانیاں ظاہر ہوتی جائیں گی اور قیامت آ جائے گی۔ تو یہ باتیں میں نے بہت مختصر کہی ہیں، اور ہر نمبر کی بڑی زبردست تشریح ہے، لیکن بہت سی باتوں کو سمیٹ کر اس وقت یہاں حدیث کی تشریح کی گئی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، اور حدیث کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں کہ یہ بات ظاہر ہوگی، اللہ ان سے ہماری اور ہمارے اہل و عیال کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔